محلہ گلشن اقبال کے ایک درمیانے گھر میں ناصر صاحب اپنی بیوی ریما، دو بچے اور اپنی بیوی کی چھوٹی بہن آزا کے ساتھ رہتے تھے۔ آزا کی عمر 19 سال تھی، کالج کی طالبہ، نرم دل مگر حد سے زیادہ حساس۔ ریما چونکہ اسکول میں ٹیچر تھی، صبح سے شام تک گھر سے باہر رہتی اور آزا ہی بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ ناصر صاحب نرم مزاج اور شریف انسان تھے۔ کبھی کبھار آزا کو پڑھائی میں مدد دے دیتے اور بچوں کی اسکول کی تیاری میں ساتھ دیتے۔ شروع میں سب کچھ عام سا لگتا تھا، مگر محلے والوں کی زبان کسی کو چھوڑتی نہیں۔ ایک دن ریما کے کزن شاہد نے ریما کو چھیڑا۔ ریما باجی، لگتا ہے ناصر بھائی کو اب آزا کی پڑھائی میں بڑا شوق آنے لگا ہے۔ ریما نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر دل میں ایک کانٹا سا لگ گیا۔ رفتہ رفتہ ریما کے اندر شک نے جنم لیا۔ آزا اگر ناصر سے کسی بات پر ہنس لیتی تو ریما کا دل مچل اٹھتا۔ ناصر اگر کبھی آزا سے کوئی چیز منگوا لیتا تو دل میں شک کی لہر دوڑ جاتی۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ خاموش مگر بوجھل ہونے لگا۔ ایک رات آزا کے فون پر میسج آیا۔ ریما نے جھانک کر دیکھا تو ناصر کا نام لکھا تھا۔ دل دھڑک گیا۔ میسج کھولا تو لکھا تھا، آزا، کل بچوں کی چھٹی ہے، ذرا صبح جلدی اٹھ جانا۔ ایک عام سا پیغام، مگر ریما کے دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اسے لگا یہ صرف آغاز ہے۔ اگلے دن اس نے ناصر سے پوچھا، آزا سے تمہارا اتنا واسطہ کیوں پڑ گیا ہے؟ ناصر نے حیرت سے کہا، وہ بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کی مدد کرتی ہے، کیا غلط ہے اس میں؟ ریما نے کچھ نہیں کہا، مگر آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ نے سب کچھ بدل دیا۔ ناصر آفس کے لیے دیر سے نکل رہا تھا۔ آزا نے کہا، ماما نے کہا تھا اب کی فائل الماری میں ہے، میں نکال دیتی ہوں۔ آزا الماری کھولنے لگی تو ناصر نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اتنے میں دروازے پر ریما آ گئی۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ اگر سچ بھی بول دیا جائے تو یقین نہ آئے۔ ریما کے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین پر گر گیا۔ ناصر نے فوراً وضاحت دینا چاہی، مگر ریما چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ اس دن کے بعد ریما نے آزا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ آزا کے چہرے پر الجھن تھی، ناصر خاموش، اور گھر میں ایک عجیب سا خاموش طوفان چھا گیا۔ چند دن بعد ریما کے والدین گاؤں سے شہر آئے۔ ریما نے ان کے سامنے روتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ امی، اب آزا کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ماں کے چہرے پر رنگ اڑ گئے۔ ناصر حیرت میں ڈوبا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ سب کسی خواب کی طرح تھا۔ وہ اپنی صفائی دیتا رہا مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ آزا روتی رہی، کہتی رہی، باجی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے ناصر بھائی کو ہمیشہ بڑے کی طرح سمجھا ہے، لیکن اب بات کسی کے قابو میں نہیں تھی۔ ماں نے فوراً آزا کو اپنے ساتھ واپس گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے آزا نے ناصر سے آخری بار کہا، بھائی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آپ کی عزت کی وجہ سے مجھے اپنی سچائی کے لیے رونا پڑے گا۔ ناصر کے دل میں درد کی لہر اٹھی، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ اس کے الفاظ اب بیکار تھے۔ ریما کے دل میں سکون نہیں آیا۔ آزا کے جانے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ہر وقت وہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ اس نے صحیح کیا ہے، مگر اندر سے ضمیر کہتا اگر وہ سچی تھی تو۔ مہینے گزر گئے۔ ناصر اور ریما کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ بات بات پر جھگڑے، تانوں اور خاموشیوں نے ان کے رشتے کو کھوکھلا کر دیا۔ بچے بھی ماں باپ کے درمیان کھچاؤ محسوس کرنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک ایک فون کال نے سب کچھ بدل دیا۔ آزا کی ماں، ریما کی امی، نے ناصر کو فون کیا۔ آواز کانپ رہی تھی، بیٹا، آزا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت بیمار ہے اور بس تمہیں ہی بلایا ہے۔ ناصر فوراً گاؤں پہنچا۔ آزا بستر پر تھی، وہ کمزور مگر آنکھوں میں سکون۔ اس نے ناصر کو دیکھ کر آنسو بھر لیے۔ ناصر بھائی، اب پر لگے الزام کا بوجھ میں روز مرتی تھی۔ میں چاہتی تھی سچ سب کے سامنے آ جائے، مگر کسی نے سنا ہی نہیں۔
پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکالی، اس میں اس کے روزمرہ کے نوٹس، جذبات اور وہ سب لکھا تھا جو ہوا تھا۔ ڈائری میں سب کچھ واضح تھا، ناصر کی عزت، آزا کی سچائی اور ریما کے شک کی حقیقت۔ ناصر نے وہ ڈائری ریما کے حوالے کی۔ ریما نے پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ ہر صفحے کے ساتھ اس کی آنکھوں کے پردے ہٹتے گئے۔ آخر میں لکھا تھا، میں ناصر بھائی کو صرف بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہوں، میری دعا ہے کہ ریما باجی ان پر یقین کریں، ورنہ ایک سچا انسان ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ ریما کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ ناصر کے پاس گئی، زانوں پر بیٹھی اور کہا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں نے اپنے گھر کو خود جلایا۔ ناصر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر بس اتنا بولا، زخم بھر جاتے ہیں ریما، مگر جو بھروسہ ٹوٹ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد آزا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ناصر اور ریما نے ایک نیا عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی میں کبھی شک کو جگہ نہیں دیں گے۔ کبھی کبھی ایک الزام نہ صرف ایک رشتے کو توڑتا ہے بلکہ کئی زندگیوں کو بھی خاموش کر دیتا ہے۔ شک وہ زہر ہے جو اعتماد کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے رشتہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس میں یقین باقی نہیں رہا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔